اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی جو بے مثل و بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی بھی نہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائناتوں میں یا جہانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا محتاج ہے۔ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت اللہ عالمین ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں قیام کرتی ہے، ازل سے وہ عالم ارواح میں قیام پذیر ہے۔ پیدائش کے وقت روح کو انسان کے جسم کے دل میں جو قلب کے جو ہے درمیان رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہمارے مادی جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے تو وہ اس کی پیدائش پھر دنیا میں ہو جاتی ہے۔ روح آسمان سے آتی ہے اور ہمارے وقت پیدائش اس کو جب روح وہاں سے یہاں آتی ہے، ٹرانسفر جب ہوتی ہے تو اس کو قلب کے درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقت مقررہ پر جب اس کی پیدائش عالم ناسوت یا عالم دنیا میں ہوتی ہے تو ویسے بھی وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر اگر روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو مارتے ہیں کہ روئے۔ تو اس رونے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں وہ دردوں سے، مسائل سے اور اذیت سے بالا تر رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہاں کے درد اور یہاں کے جو پیدائش کا جو دور ہوتا ہے، سختی کا جو دور ہوتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کو سزا کے طور پر دی جاتی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بے مقصد نہیں بنایا۔ دنیا کو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو وہ کوئی بھی چیز کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ اس چیز کا کوئی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں، ہر چیز میں، چاہے کوئی بھی چیز ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں جو آیت کی نازل کی تو اس میں اول عزیز الحکیم کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اس کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً حکمت والا ہے اور اسی کی حکمت چلتی ہے۔ انسان اپنا وقت مقررہ یہاں پہ ایک معین وقت جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اس کی عمر 50، 60، 70، 80 جو بھی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے مر جاتا ہے۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر ہو جاتا ہے۔ موت کا، مرنے کا جو معنی ہے وہ امر ہونا ہے، اور انتقال کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ تو انسان کا جو مادی وجود ہے، کیونکہ یہاں کی جو بیس ہے، یہاں کا جو بنیاد ہے، خمیر ہے، تو وہ تو ہے مٹی ہے۔ وہ اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو خمیر ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس کو قبر میں مسلمان دفنا دیتے ہیں، ہندو جو ہے اس کو جلا دیتے ہیں، مٹی کر دیتے ہیں، وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور بھی اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ مٹی میں یہاں مل جاتا ہے۔
مسلمانوں کو سنت طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جو اس کو جو ہے قبرستان ہے اور وہاں پہ دفنا دیتے ہیں. اس دفنانے کے بعد وہاں یا جانے کے بعد روح جب نکلتی ہے تو جسم جو ہے بے جان ہو جاتا ہے. تو روح ایک پروسیس کے تحت ایک جو اس کا طریقہ کار ہے اس جو بتایا گیا ہے کہ وہ روح جب نکالی جاتی ہے تو انسان کے جو ناخن ہیں پاؤں کے جو ناخن ہیں وہاں پہ ایک آٹومیٹیکلی جو روحانی یا ماورائی آلہ جو ہے وہاں لگا دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ روح جو ہے اس کی آہستہ آہستہ روح جو نزع کا عالم ہوتا ہے روح جو ہے وہاں سے کھنچتی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء جو ہے وہ شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے اس کا دل جو ہے مین جو چیز ہے دل ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور روح آخر میں جو ہے انسان کی آنکھ کی پتلی سے جو ہے نکل کر جو ہے وہ پرواز کرنے لگتی ہے. وہ پرواز کرنے لگتی ہے تو اس کو باقاعدہ وہاں چونکہ وہ اب اس کا سفر جو ہے غیب میں شروع ہو جاتا ہے. اس کا مادیت سے رشتہ یا راستہ یا ناطہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اس کا سفر جو ہے وہ روحانی طور پہ شروع ہو جاتا ہے اور اس روحانی سفر میں وہ مشاہدہ یہ ہے کہ روح ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوتی ہے، نور کی سرنگ ہے یا راستہ ہے. اس میں وہ اپنے جو فرشتے ہیں اس کو لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر عالم برزخ میں اس کا جو بھی چیک ان ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو جو جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے فرشتوں کی یا جو بھی دوسرے لوگ ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو وہاں سے جب کلیئر کرتے ہیں تو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں اس کا مقام جو لکھا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں جو پرچہ ہوتا ہے وہ مقام لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ روح بروز محشر قیامت تک جو ہے وہ ان پہ قیام کرے گی. اب اس کا رابطہ جو ہے جیسے ہمارے قبرستان ہے تو قبرستان میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو ایصال ثواب کرنے کا قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس ایصال ثواب کا جو یا اس میں ہمارا یہ طریقہ کار بھی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں قبرستان میں تو السلام علیکم یا حال القبور کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ہمارا رابطہ جو ہے روحانی طور پہ جو ہے رابطہ جو ہے وہ جو سلام ہے تو وہاں برزخ میں ان کو پہنچایا جاتا ہے. قبرستان میں اگر دیکھا جائے تو اس کا جو باڈی ہے تو وہ مٹی ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ سوال و جواب نہیں کر سکتا. وہ وہاں پہ برزخ میں عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے روح عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد روح چونکہ روح میں اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جز ہے اور نور ہے تو روح وہاں پہ پردہ نہیں ہو سکتی. بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ روح کو وہاں یہاں مٹی کا لباس ہے، روح جب بھی کہیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اپنا لباس دوسرا تخلیق ہوتا ہے، وہ وہاں پیدائش ہوتی ہے. اگر یہاں سے روح جو ہے عالم برزخ میں چلی گئی تو وہاں جو ہے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ دوسرا جو ہے لباس جو ہے وہ جو ہے برزخی لباس جو ہے اس کو جو ہے وہ جسم جو ہے وہ عطا ہو جاتا ہے اور وہ اس لباس یعنی کہ جو ہمارا یہاں روح مٹی کے وجود میں یا گوشت کے
لباس میں وہاں جو ہے وہ نور پہ روشنی کے ایک جسم کریٹ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے چونکہ عالم ناسوت سے عالم ناسوت جس میں اربوں خربوں اور ایسی کہکشائیں ہیں جو انسان جو ہے اس کا بھی شمار نہیں کر سکتا، اور اس میں سے نکلنے کے بعد یہ عالم جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ مٹی کا عالم ہے، یہاں جو ہے ہر چیز مٹی سے تخلیق ہوئی ہے، اس کا کھانا پینا جتنا اور انسان جو کچھ بھی ہے وہ مٹی سے ہے. تو وہاں جب یہ انسان یہ جسم چھوڑتا ہے، مادی جسم چھوڑتا ہے، تو عالم برزخ کا جو جسم ہے وہ روشنی کا جسم ہے، نور کا جسم ہے، وہ وہاں پہ اس کو وہ عطا ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سروائیو کرتا ہے. عالم برزخ میں جو مقام ہے اس کا ہر انسان کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، تو اس کو وہاں برزخ کے مقام پر جو ہے وہ دنیا کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ اس کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور وہاں رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ اگر اچھی روح ہے یا اچھے اعمال ہیں تو وہ جو ہے اس کو وہاں پہ سارا کچھ دے دیا جاتا ہے، اچھے ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، رہائش جو کچھ بھی ہے. اگر اس کے اعمال یا جو ہے دنیا میں صحیح نہیں ہے اور اللہ کے اس کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے، تو وہ اس کے حساب سے اس کو دے دیا جاتا ہے. لیکن موت بتایا یہ جاتا ہے کہ موت سے زیادہ حسین چیز دنیا میں نہیں. اگر انسان موت کو دیکھ لے اور اس سے واقف ہو جائے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ تمنا نہ کرے اور دنیا میں رہنے کی تمنا نہ کرے، وہ موت کو گلے لگا لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے، وہ حرام ہے. لیکن جو اصل میں جو چیز ہے، جو لذت ہے، یہ اس میں یہ بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کی موت کا، مرنے کا ایک ذائقہ ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی جو ہے مزیدار، بہت اچھا ہے. تو انسان یہاں سے ٹرانسفر ہو کر جو ہے وہ برزخ کے مقام پر چلا جاتا ہے. برزخ کی زندگی، اس سے آگے وہ برزخ کا مقام شروع ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں دن رات کیسے ہیں، وہاں کے راتیں کیسی ہیں، وہاں سارا ٹوٹلی جو نظام ہے وہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کا سارا جو ایڈمنسٹریشن یا نظام ہے تو وہ فرشتوں کے ہاتھ میں، انسان کے نہیں. اس لیے وہاں پہ نہ کوئی حکمرانی ہے، نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ کچھ ہے. وہ سارا ٹوٹلی جو نظام ہے جو ہے وہ فرشتوں کے اور ایک قانون اور قاعدے کے مطابق. اس لیے وہاں پہ کوئی گڑبڑ یا کسی قسم کی کوئی جرائم یہ کچھ بھی نہیں.